اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے ان اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ یہ سب محض نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم سمود کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں سمود کی کچھ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑ کھود کر بنائی ہوئی تھیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ اس قصے کی جو تفصیلات مختلف مقامات پر قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کی معمور من ان کے اللہ کے ہونے پر اللہ کا یقین کہ وہ کہتے کوئی ایسی نشانی لے کے ہو جس سے ہمیں اللہ پر یقین آ جائے۔ اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرتی رہے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشاں محل بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، گرچہ مارا ایک شخص نے تھا جس کی جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی، اس کے فیور میں تھی، اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا ہے۔ اور پورے سمود کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں آئے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو؟ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اس علاقے میں رہتی تھی جہاں اب بحیرہ مردار واقع ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہو۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو
اس کی بیوی کے سوا اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال لیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن میں بیان ہوا ہے۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ کی طرف آتی تھی اور شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارت شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ ان کی اصلاح ہو چکی ہو۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت دے دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر 8ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور مختلف انبیاء کرام کا جو طریقہ رہا، کیسے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر بلایا، اور کیسے ان کی قوم نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور کہا کہ لیا کوئی عذاب لاتے ہو تو دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے گناہ کیا تھے، جو کہ ان قوموں کے گناہ تھے وہ سارے کے سارے ہماری قوم پہ سرایت کر چکے ہیں، ہماری قوم پر آ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اس امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو اس امت کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دے۔ اس لیے کوئی ایسی بارش یا ایسا عذاب ہم پر نہیں آئے گا کہ جس سے ہم بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے آزمائشیں آتی رہیں گی، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، کیونکہ ہم میں یہ ساری چیزیں سرایت کرنی ہیں۔ ناپ تول میں ہم کمی بیشی کرتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو ہم نے پامال کیا ہوا ہے، مرد اور عورت کے تعلقات کا ہمیں احساس نہیں ہے، زنا ہم میں ہر طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اگر اللہ کی حدود کا پاس رکھنے والے ہوں تو اللہ کی رحمت ہم تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم منہ سے بول کر تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ہم اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم یہی اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جس طریقے سے مرضی زندگی گزاریں، ہم اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں کہ اللہ کو کون سا عذاب لے کر آتے ہو، دیکھ لیں گے، کل کس نے دیکھی ہے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے ساتھ چند عمل کی باتیں جو آج کے سپارے سے 8ویں سپارے میں ہیں وہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے پہ حلال یا کوئی چیز اپنے پہ حرام نہیں کرنی۔ کھلی اور چھپی بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، بے شک وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، پورا ناپ تول کر دینا ہے، عدل سے کام لینا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے، اسراف سے بچنا ہے، اور دل کو دوسروں کی کدورت سے پاک رکھنا ہے، دوسروں کے خیر خواہ بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو مضبوط پکڑ لینا ہے، رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے
کوئی نیکی بھی کرنی ہے، کوئی نیکی کرے، کوئی نیک کام کرے. اس لیے کہتے ہیں جب قرآن پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت مقبول ہوتی ہے، وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. جب بھی قرآن پڑھیں اس کے بعد دعا مانگیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یتیم کا مال ناجائز طریقوں سے نہیں کھانا، اولاد کی تنگ دستی کے ڈر سے اس کو قتل نہیں کرنا، اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. اللہ کی کتاب کی پیروی اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، جب ہم لوگوں کے بتائے ہوئے دین پر نہیں چلیں گے، جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ کے اس دین پر چلیں گے، اس اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، پھر ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے دین کی پیروی کی ہے. اور ہر قسم کے حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو حرام کام ہو، جو کہ اس صورت کے اس سپارے کے آخر میں مختلف انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی آئے، انہوں نے غلط کام کرنے سے منع کیا، حرام کام کرنے سے منع کیا، لیکن پھر بھی وہ قوم نہیں مانی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، ہم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک تو نہیں کر رہے، ہم کہیں انسانیت کے ساتھ انسانیت کو اپنے ہی طریقے سے تو نہیں نبھا رہے. ہمیں ان سب چیزوں کا جائزہ لینا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارے راستے آسان کر دے اور ہماری راہیں آسان فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ دے اور صالح صحبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے برے کام اور بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھ لے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اس کام اور ہر اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں قیامت کے دن کی ہر تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تمہارے دلوں کو دھو ڈالنا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر لینا. یا اللہ ہمیں پل صراط پر استقامت عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرما لینا. ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا. ہمیں قبر کے جو حساب ہے اس کو آسان کر دینا. ہماری آخرت کو درست کر دینا. یا رب العالمین ہم ان دعاؤں کو جو تجھ سے مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام دعاؤں کو جو کسی بھی نبی نے تجھ سے مانگی ہیں، یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول کر لینا. یا رب العالمین جو ہم مانگ سکتے ہیں اسے بھی قبول کر لے اور جو نہیں مانگ سکے اسے بھی قبول کر لے. یا رب العالمین تو ہماری لیمٹس کو جانتا ہے، ہمارے اوقات کی تنگی کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری بھول چوک سے بھی واقف ہے. یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دینا. یا رب العالمین جن جن لوگوں نے جن خاص دعاؤں کے لیے جو بھی ان کے دل میں دعائیں ہیں، جو بھی ان کے دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب ان کی دعائیں قبول فرما لینا. یا رب العالمین تو ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.